کہ ان لوگوں نے ججوں کے اور ان کے وکیلوں کے اور ان کے دوستوں کے اور ججوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے. تو اس سے بڑا جرم جو ہے انہوں نے خود ہی اسٹیبلش کر دیا کہ ہم نے یہ ٹیپیں کی ہیں اور یہ لیں جی. واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا. اگر آپ دیکھیں تو جب 10 ججز سپریم کورٹ کے 10 ججز جب یہ کیس سن رہے تھے اور سربراہی تھی جناب جسٹس خلیل رمدے صاحب کی سربراہی میں، جو یعنی سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی معزولی کا جب انہوں نے 184(3) سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو اس میں گورنمنٹ نے، اس وقت اٹارنی جنرل ملک قیوم صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے توسط سے انہوں نے ٹیپیں اور یہ پروڈیوس کی جس میں ججز کے کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. تو خلیل رمدے نے نہ صرف یہ کہ اس وکیل کو پیش کرنے والے کو، اٹارنی جنرل نے تو ڈال دیا ملبہ AOR پر، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پر، اس بیچارے کو جو ہے ذبح کیا، اس پر 1 لاکھ روپیہ 10 جج نے جرمانہ کیا. ساتھ ہی سیکٹری کو نہ صرف کنٹیمپٹ نوٹس دیا بلکہ تینوں جو ہے افواج پاکستان کے تینوں یعنی ISI، MI، IB تینوں کے سربراہان کے انہوں نے کہا بیان حلفی یہاں داخل کریں کہ آپ نے تمام ججز کے گھروں سے، ان کے پلے گراؤنڈ سے، ان کی جو ہے گیریج سے، ان کے ہر کونے سے، گھروں سے بھی اور دفتروں سے بھی اور کچہریوں سے بھی، ہر جگہ سے آپ نے گیجٹس ریموو کر لیے ہیں تمام، اور آئندہ اس طرح کی آپ کبھی نہیں کریں گے. یہ انڈر ٹیکنگ ان کی سپریم کورٹ پر موجود ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں 10 ججز آلریڈی سپریم کورٹ کے پہلے چلے، آج تو کہتے ہیں کہ جی یہ ججز ڈیوائیڈڈ ہے، فلان ہے فلان ہے. اور بھائی اس وقت تو مشترکہ طور پر 10 سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ غیر اخلاقی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے، اور حکم دیا گیا کہ ریموو کریں. اور وکیل جس نے پیش کی آج تو یہ ببانگ دول کمیشن بنوا رہے ہیں اور پیش کیے. اور پھر دوسری بات دیکھیں غلام حسین صاحب کہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جب بنا تھا ریفرنس، حال ہی میں قاضی فائز عیسیٰ پر جو بالکل صحیح جو بنا تھا، اس پر بھی پہلے تو خیر فیصلہ ان کے خلاف آیا اور بعد میں ریویو پٹیشن ہوئی ہے کہ آپ نے پرائیویٹلی کس طرح یہ سارا کچھ کیا ہے. جی 10 ججز کا پھر جو ہے ریویو پٹیشن بیٹھا اور 6-4 سے ان کو مخلصی ہوئی، اور آج یہ سینئر پیونی جج ہیں اور چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ تو خود یہ بیت چکی ہے پہلے، لیکن دیکھیں انہیں ریکیوز کر دینا چاہیے تھا، انہیں بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ جسٹس جو چیف جسٹس ہے اس وقت عمر عطا بندیال صاحب، ان 4 ججوں میں تھے مائنورٹی جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو وہ اس لیے صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس وقت جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو جرمانہ ہوا اور توہین میں کو سب کو انہوں نے معافی نامے لیے اور ایجنسیوں کے سربراہوں سے انہوں نے ایفیڈیوٹ لیے کہ اب ہم نے ہر چیزیں معاف کرنا ہٹا دی ہیں اور اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ گورنمنٹ تو ایک کمیشن بنا کے خود جا کے ریکارڈنگ پیش کر رہی ہے اور ٹرانسکرائب کر کے. ان کے خلاف آپ کوئی نہیں کاروائی کرتے. اسے تاڑے بھی دلدل پی جاندی ہے. دیکھیں چوہی صاحب، ہر کوئی اپنی جان بچا رہے ہیں. اس لیے تسی بادشاہ ہو 4 دفعہ جس لیے بیلا کرا کے لوگ باہر نکلتے ہیں پھر بھی، اور جج بچارے آپ دیدہ ہو کے کہنے نے ساڈے کو بیلا نہ کراؤ، جا کے ایک ٹیلی ویژن پہ جا کے معافی نامہ پیش کرو اگر مخلصی لینی ہے. سو سر ایسا چوہی صاحب ایسا مشورہ نہ دیں کہ وہ ہم بھی تکلیف میں پڑ جائیں. چلیں بیک ٹو آ جاتے ہیں ہم اس ایشو کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ اس دن جسٹس رمدے صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان بیڈ ٹائم سٹوریز. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ہم نے ہمارے سامنے رکھیں. یہ جو ایویڈنس آپ لے کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگلا سوال آپ نے جو کھوسا صاحب اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر آپ کو یہ نہیں بنانا چاہیے تھا. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنی جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کوئی مناسب
مشورہ دے دیتے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے، کہ اس کو کس انداز سے جو آگے آپ نے بڑھانا ہے. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ سینئر پونے جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نیکسٹ آنریبل چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں. تو آپ کی رائے میں ان کا جو ہے بغیر مشورے کے اس کمیشن کو ایکسپٹ کرنا کوئی قانونی رکاوٹ تو مجھے ایسا یا آئینی رکاوٹ تو نہیں لگ رہی. کنونشن آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. حکومت نے ان کا نام مینشن کیا کہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے، یہ کام کرنا ہے، اور 3 جو ججز صاحبان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تینوں کے نام دیے. انہوں نے یہ اسائنمنٹ حکومت کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے عدلیہ کو ایک کام دیا گیا کہ یہ اس کے اوپر کام کریں. تو جسٹس فائزی عیسی صاحب یا باقی جو 2 ججز صاحبان ہیں، انہوں نے کیا غلط کیا اس معاملے میں، اگر آئینی اور قانونی اس کے نظر سے دیکھیں تو؟ دیکھیں، ایک تو موجودہ سٹنگ چیف جسٹس، ایک اور سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب، اور ایک سابقہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں، ان کے بارے میں یہ انکوائریز ہیں. تو کیا ججز کے کانڈکٹ کو کسی ایگزیکٹو کے ذریعے سبجوگیٹ کر کے ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ اور اس کمیشن کی ریکمینڈیشن پر کیا ایگزیکٹو ان ججز کے خلاف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک جج سپریم کورٹ کا ہے، ایک سابقہ جج ہے، کاروائی ہو سکتی ہے آئین میں؟ سو آئینی قدغن ہے. یہ صرف آرٹیکل 209 میں ہو سکتا ہے، تھرو ریفرنس فار ریموول آف جج آف دا سپریم کورٹ اور سپیریئر کورٹ. اور یہ جوڈیشل کمیشن میں خود سپریم جوڈیشل اور خود قاضی فائز عیسی صاحب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہیں. سو یہ آئینی قدغن بھی لگ گیا. یہ آئینی جو ہے بندش ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ کسی جج کی کانڈکٹ کو کوئی اور ادارہ نہیں دیکھ سکتا ہے. یہی تو دیکھیے، معاف کرنا، قاضی فائز عیسی صاحب کیس لڑتے رہے ہیں، اپنا کئی عرصہ لڑتے رہے ہیں. ان کو تو اس چیز کا باور کرنا چاہیے کہ دیکھیں کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کسی جج کا. انہوں نے بڑی کشٹ ڈالی. اور میں بتاؤں آپ کو غلام حسین صاحب، ہم سارے قاضی فائز عیسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے پاکستان بار کونسل کے پورے پاکستان میں ہم نے جو ہے اجلاس کیے، ہم نے عدالتوں وکلاء کو جو ہے جنریٹ کیا. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور ہم عدالتوں کے تکریم اور احترام کو یقینی بنائیں گے، اور ہم ان کو ایگزیکٹو کے اس یلغار کے تابع نہیں ہونے دیں گے. آپ خاطر جمع رکھیں. ویسے تو ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ آنا چاہتا ہے. اچھا خدا صاحب، ایک ریفرنس دیا گیا بینظیر بھٹو حکومت کے حوالے سے آج ہیئرنگ کے دوران. وہ ذرا کیس بتائیے گا، وہ کیس کیا تھا، اس کا فیصلہ کیا ہوا، حکومت کیسے گئی اس کیس کے اندر جو ہے یہ جو ٹیپنگ ہے، آڈیو یہ جو سارے کا ریکارڈنگ تھی ججز کی بھی. سر وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں یار خاور، میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں کتنا اس میں ڈیپ رہا ہوں ان سارے پیپلز پارٹی کے معاملات میں. یہ مجھے ذاتی علم میں ہے کہ یہ جو ٹیپ ہوئی تھی، الزام لگا تھا، غلط الزام لگا تھا، میں نام نہیں لیتا کس پر. یہ فاروق لغاری صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے. انہوں نے کوئی غلط الزام لگایا کہ یہ پرائم منسٹر کے شوہر نے ریکارڈنگ کی ہے، ان کی بیٹی کے بارے میں تھی، اور کچھ اس قسم کی سینسیٹیو، حالانکہ بالکل نہیں کیا تھا یہ، میں آپ کو بتاؤں. لیکن وہ بھی ایک غصہ کا ایلیمنٹ اس میں آیا. اور بعد میں یہ جو ٹیپ ریکارڈرز کی جو اس کیس میں آیا 1973 کا سپریم کورٹ کا رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جو خواجہ طارق رحیم کے کیس کا وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو 58(2)B لگا کر ان الزامات پر غلط ڈسمس کیا گیا اور بحال کیا جائے. خیر ہمیں تو بحال نہیں کیا تھا، اگرچہ نواز شریف کو بعد میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے بحال کر دیا تھا.